السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ وہ سگنل پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بات آگے نہیں بڑھا پایا۔ ایک تو میں صحت کا حال دے رہا تھا کہ روٹ کینال کے بعد رب کریم نے ایک بہترین صحت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے دعائیں خیر اس پہ کی ہے، جتنے ساتھیوں نے دعائیں کی ہیں، میری ماؤں بہنوں نے دعائیں کی ہیں، احباب نے دعائیں کی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جزائے خیر اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ میں اس وقت آن لائن آنے کا مقصد مرزا جیلمی کا حالیہ معاملہ ہے۔ جن دنوں میں بیمار رہا، میں اپریٹ کرا رہا تھا یا اس تکلیف سے گزر رہا تھا، تو انجینئر مرزا جیلمی کے اوپر 295/C الحمدللہ لگ چکی ہے۔ اس کے متعلق بہت سے حضرات مجھ سے رابطے میں تھے، میں بیمار تھا، میں نے بات نہیں کر سکا۔ اب الحمدللہ رب نے کرم کیا اور صبح میں نے اس عنوان کو دیکھنا شروع کیا۔ تو اب میں ایک لمبے سفر کے لیے نکلا ہوں، تو راستے میں مجھ سے کئی علماء کرام رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ خصوصاً علماء کرام ہمارے جو ہمارے میڈیا پہ آ کے مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے باقاعدہ عقائد کے تحفظ اور دین کے اسلام کی بات فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے ایک کلپ بھی بھیجا مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انجینئر مرزا کا حالیہ معاملہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام دے پاؤں۔ دیکھیں، انجینئر مرزا جیلمی نے آج تک جتنی گستاخیاں کی ہیں، آج تک جتنی بے ادبی سے گفتگو کی ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو حالیہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ جملے بکے ہیں اور پھر اس کو کرسچینٹی کے متھے مار دیا کہ یہ معاملہ عیسائیوں کا ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب انجینئر خود مان رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، لیکن یہ گستاخی کرسچینٹی کرتی ہے، عیسائی کرتے ہیں، نصارہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ اب دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے، پر ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ اوکے، میں 1 منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے، وہ ان نے وضاحت دے دیا، یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے۔ جب مرزے کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے، تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکچر ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے، اس کے اندر کے بغض کا ریزلٹ ہے، جو اس نے آج تک صحابہ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، فقہاء کے لیے، سب کے لیے اس نے بک کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پر اس نے یہ گستاخی گویا بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا۔ میں پرانے طور پہ واقف ہوں ان چیزوں کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مرزا کو میں مرزائی کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مرزائی آج کل میڈیا پہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ گستاخی بنا دیتے، گستاخی کی پوسٹ، انہیں پتہ ہے آگے شیئر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کراس لگا کے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ کیوں؟ وہ حضور کی گستاخی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مسلمان طبقے میں وہ سادی توری جو ہیں، بالکل سادے لوگ ہیں، وہ بیچارے اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گستاخیوں کو پاؤں کے ٹھڈے کے نیچے رکھیں اور حضور کی مدحت اور حضور کی تعریف کو عام کریں۔ یہی چکر یہاں کار فرما ہے۔ اس نے عیسائیت کا نام لے کر یہ گستاخی کی ہے، اور پھر عیسائیوں کے متھے مار دیا، اور عیسائیوں کو اللہ پاک جل شانہ نے ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ ہماری مذہب کی کتابوں میں نہیں ہے تو اسے کہ جرت کر ثابت کر، ذرا بتا کہ یہ ان کی گستاخی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گستاخی خود مان رہا ہے، اور ماننے کے بعد اس کو کسی اور کے متھے مار رہا ہے، تو جب ان کے یہاں نہیں ہے تو گستاخی تو خود مانتا ہے۔ اب گستاخی کے لیے کیا قانون چلتا ہے، اس کے لیے ملک میں سب کچھ موجود ہے۔ رہ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ جی انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے، لیکن اس پر 295/C نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں۔ آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی،
ٹھیک ہے، اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا، تو مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں۔ انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں، آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے، یوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا۔ مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی۔ مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اپنے حلقہ احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو، کس طرف جائے گی، وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں۔ میں ایک جملہ آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ کئی اختلاف ہوں گے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا۔ اس موقع پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے۔ کیوں؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، صرف جذبات کی بات نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ یہاں سے تحریک لبیک کے علماء کرام کو، مولانا وہ یلدرم صاحب کو، اور اسی طرح اس کے خلاف جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی، یہ پتہ نہیں حامد ایڈوکیٹ صاحب ہے کون ہے، ان کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ مرزا کے خلاف جتنے اہل حدیث علماء بات کر رہے ہیں، حضرت مولانا وہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جتنے ہیں، سب بھائی ان کو سلام ہے۔ اس طرح مولانا محمدی صاحب ہیں کراچی حیدرآباد سے، وہ سیف صاحب وہ کام کر رہے ہیں، بہترین ہے۔ تو اس طرح میرا اگرچہ ان سے اختلاف ہو، لیکن اختلاف ایک احترام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ مولانا تعالیٰ بندیالوی کر رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ میں اس موقع پہ ان سب کو کہوں گا، خصوصاً ملک میں عظمت اصحاب رسول پہ کام کرنے والی جماعتیں، وہ بھی سامنے تشریف لائیں، وہ بھی آئیں کہ اس نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت ہند رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کیا الفاظ بکے ہیں، حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبیر رضی اللہ عنہ، کیا کیا بکواس بکے ہیں، وہ بھی آئیں۔ صرف یہاں پر بریلوی علماء کے لیے آپ نہ ٹھہر جائے، انہوں نے ایف آئی آر کرا دی۔ عظمت اصحاب رسول پہ کام کرنے والے علماء کرام، میں جو معلوم ہوا ہے مولانا اورنگزیب صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ان کی جماعت، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ان کی جماعت، اسی طرح اس پہ کام کرنے والے جتنے حضرات ہیں، مولانا مسرور نواز صاحب ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، ان سب سے میں کہوں گا آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی اپنا یہاں پر کردار، آپ چوکیدار ہیں، آپ یہاں پر بھی ایک پہرا دیجئے۔ وہاں اگر گستاخی رسالت کی ایف آئی آر ہوئی ہے تو آپ صحابہ کرام، اہل بیت عظام پر جو یہ لوگ آج تک یہ شخص بات کرتا رہا، اس کے لیے آپ کو بھی آنا چاہیے، اور مولانا بندیالوی صاحب کو آنا چاہیے۔ اسی طرح باقی جتنے حضرات ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے اس پر مستقل طور کے اوپر یہ ایف آئی آر بھی کرائیں، اس کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کریں۔ ہم بلٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیلٹ کے قائل ہیں۔ تو جب ہم اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر قانون کے رکھوالوں کا ہاتھ مضبوط کریں اور قانونی کارروائی کریں نا۔ اس کے لیے قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں کر رہے ہیں، مجھے جو اندرونی اطلاعات اس پہ مشورے ہو رہے ہیں، لہذا فوراً آگے آنا چاہیے۔ اور ایک بات میں مزید بھی کہتا ہوں، اس طرح اس وقت مرزا کے حق میں بات کرنا، جو اس پر یہ دفعہ لگتی ہے یہ دفعہ نہیں لگتی، یہ مرزا کو فائدہ دینے کے مترادف ہے۔ مرزا گستاخیاں کرے اور وہ گستاخی یہودیوں کا سر مار دے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا ہے۔ یہ آج تک دکھا سکے اس کی دلی؟ وہ اللہ کی ڈھیل اس کو مہلت تھی، بچ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے صحابہ اور اہل بیت کے لیے ٹل لگا کے کام کیا، اس پر بچ گیا۔ آج اس نے ایک اور گستاخی کی اور اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا اور رب نے پکڑوا دیا۔ جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان پہ 295 سی لگتا، آپ سن لیں، مجھ سے اس دن ایک دوست نے ایک کلپ شیئر کیا، جو صحابہ کرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس پہ 295 سی لگتا ہے۔ لو جی، پیچھے کیا بچا؟ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہاں آج اس آن لائن وساطت سے مولانا عمران صفدر صاحب کو بھی کہوں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے،
آپ اس کی گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت اور گستاخی رسول کے لیے جتنے کلپس ہیں نا وہ ذرا ان علماء کرام کو مہیا فرمائیے تاکہ یہ اپنے قانونی فائل کا حصہ بنائیں. یہ ہماری جماعتوں کے بڑے، یہ بزرگ حضرات، یہ اس پہ آئے نا. اور یہ قانونی چارہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کام نہیں کرتے، ہم قانون کو ساتھ لے کر کرتے ہیں، تو پھر قانون کو ساتھ کیوں نہیں لیا جا رہا اس موقع پہ؟ ایک FIR کل وہ ادھر ادھر کے معاملات اور قانونی چارہ جوئیوں میں پڑھ کے عدالت اڑا دے، آپ کے ہاتھوں کیا بچے گا؟ کھلی بات ہونی چاہیے. اور اگر مرزے میں جرت نام کی چیز ہے نا، یہ سارے قانونی چورہ جوئیوں کے بعد آپ کا یہ بھائی موجود ہے، عدالت عالیہ کا کٹہرا ہو اور ہمیں عدالت عالیہ میں بلایا جائے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا جتنا صحابہ، اہل بیت اور رسول اللہ اور سب کے لیے اس کی گستاخیاں اور بدماشیاں موجود ہیں، اس کے لیے حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے. شاباش، زبردست. مجھے 100 اختلاف ہوگا حکومت سے یا نون لیگ کے معاملات سے، لیکن اس موقع پہ شاباش، اداروں نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے، پولیس نے کیا ہے، زبردست، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، بہت اچھا کیا. عدالت میں ہمیں بلائے، پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم سے مرزا گفتگو کرے، ذرا عدالت عالیہ میں بیٹھ کے کرے. ایسے تو ہمیں فون پہ کہے مجھے اماں جی منع کرتی ہے، میں مناظرہ نہیں کرتا. پھر عدالت میں بیٹھے اور انشاءاللہ تعالی یہ سید ماں کا بیٹا علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو عدالت میں تشریف لائے تھے بھاولپور کی، انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کو زندہ کرے گا. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں آپ کے سامنے. اس طرح میرے تمام باقی بھائی علماء کرام موجود ہیں. اس موقع پہ ہمیں آگے آنا چاہیے اور بڑھ کے آنا چاہیے. درمیان میں راستے میں سگنل کم بھی ہو جاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، تو بہرحال میں نے اپنا میسج دینا تھا، میں نے میسج دے دیا. جزاکم اللہ تعالی. میں یوں نہیں کہتا کہ کوئی دیوانہ اٹھے اور کلاشنکوف سے کام کر لے. ہم اس طرح کے جذبات کے قائل نہیں ہیں. ہم قانونی چارہ جوئی کے لیے کہتے ہیں. جب قانون موجود ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے لیے، گستاخ رسول کے لیے، تو بالکل یہ کرنا چاہیے. اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، میں تمہارے لکھنے کی بات نہیں دیکھتا. وہ ایک عالم دین ہے، میں نے ان کے لیے بات کی ہے، بھائیوں والا گلہ کیا تو میں نے کر دیا آن لائن. بس میری بات کرنی ہو تو میرے الفاظ میں کیجئے، ورنہ 32 دانتوں میں نکلی ہوئی بات کو تم 32 رنگ دے کر آگے چلاؤ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.